کیا ہوا؟ تمہارا رب تمہیں بھول گیا؟ لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، محمد پر کوئی وحی نہیں آئی، لگتا ہے اس کا رب اسے چھوڑ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی اور آج کا انسان اس سے کیا سبق لیتا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ مکہ میں نبوت کا شروعاتی دور تھا۔ اللہ کے احکام وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ دین پھیل رہا تھا، سچ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، محمد پر کوئی وحی نہیں آئی، لگتا ہے اس کا رب اسے چھوڑ چکا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہارا رب تمہیں بھول گیا؟ لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ مکہ والو مبارک ہو، اس کا رب اسے بھول گیا ہے۔ اور اس دوران مشرکوں نے رسول اللہ تقوں سے اور بھی زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیا، طنز اور تکلیف دہ باتیں۔ سنا ہے وحی کے نہ آنے کی وجہ سے محمد پریشان ہے۔ محمد کا جادو اب نہیں رہا۔ یہ الفاظ صرف تنے نہیں تھے، یہ صبر کا امتحان تھے۔ اور اسی لمحے اللہ کی طرف سے یہ الفاظ آئے، آفتاب کی روشنی کی قسم واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ جب ہم اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بات کا آغاز فرما رہے ہیں۔ یہاں کسی عام سورج کی قسم نہیں لی جا رہی، بلکہ اس روشن صبح کی قسم جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا، تاکہ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ما ودعك ربك وما قلى، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا۔ وللآخرة خير لك من الأولى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس قسم کے ذریعے اللہ یہ بتا رہا ہے تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، نہ تم تنہا ہو نہ تم چھوڑ دیے گئے ہو۔ میں تنہا رہ گئی ہوں، بالکل اکیلی، میں کہاں جاؤں گی اب؟ اللہ اس آیت میں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، نہ تمہیں تنہا چھوڑا گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم جس خاموشی کو تنہائی سمجھ رہے ہو وہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ رستہ ختم ہو گیا تو اصل میں وہیں سے نیا رستہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ الفاظ اللہ کی طرف سے تسلی ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، جو تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، ان قریب وہ خود جان لیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح نوازتا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ کیا کبھی میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا تھا؟ یاد کرو وہ وقت جب تم یتیم ہو گئے تھے، دنیا کے لحاظ سے تمہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، کبھی ابو طالب اور کبھی عبد المطلب کے ذریعہ تمہیں سہارا عطا کیا۔ آج کے انسان کے لیے بھی یہ سورہ ایک یاد دہانی ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو تو یاد رکھو، اللہ نے پہلے بھی نہیں چھوڑا تھا اور آج بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
جو لوگ سمجھاتے تھی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو میں نے آپ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چننا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کیا کرتی تھیں اور ان کے کاروبار کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی تھی۔ اس ذریعے سے اللہ نے آپ کو محتاجی سے نکالا، اور اس سورہ کے ذریعے اللہ نے 3 باتوں کی یاد دہانی کروائی: یتیمی میں ٹھکانہ دیا، گمراہی میں ہدایت دی، اور غربت میں مال عطا کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ اب تم پر ذمہ داری ہے کہ تم بھی یتیم کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی مدد مانگے تو اسے نرمی سے بات کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ تم کو میں نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں چھپاؤ مت، ان کا ذکر کرو، کیونکہ شکر کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔